آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں اصغر علی۔ 18ویں لوک سبھا کا پہلا اجلاس نئے منتخب ارکان کی حلف برداری کے ساتھ کل شروع ہو رہا ہے۔ نیٹ امتحان میں بے ضابطگیوں کے الزامات کے تناظر میں امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی کے سربراہ سبودھ کمار سنگھ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ آج 1563 طلباء کا نیٹ یو جی امتحان دوبارہ ہو رہا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں سیلاب سے پیدا ہونے والے حالات سے نمٹنے کی خاطر مجموعی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر متحدہ عرب امارات کے دورے پر جا رہے ہیں۔ خواتین کرکٹ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ میچ بنگلورو میں کھیلا جا رہا ہے، اور ٹی20 کرکٹ ورلڈ کپ میں کنگز ٹاؤن میں سپر 8 مرحلے کے ایک میچ میں افغانستان نے پانسا پلٹ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آسٹریلیا کو 21 رن سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ 18ویں لوک سبھا کا پہلا اجلاس کل شروع ہو رہا ہے۔ بی جے پی کے سرکردہ ممبر پارلیمنٹ بھارترو ہری مہتاب کو عبوری اسپیکر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ لوک سبھا کے نئے منتخب ارکان پارلیمنٹ کو حلف دلائیں گے۔ لوک سبھا کے نئے اسپیکر کا انتخاب اس مہینے کی 26 تاریخ کو کیا جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 27 جون کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گی۔ راجیہ سبھا کا اجلاس اس مہینے کی 27 تاریخ کو ہی شروع ہوگا۔ پارلیمنٹ کا یہ اجلاس اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو ختم ہو جائے گا۔ نیٹ امتحان کے معاملے پر تنازع کے پس منظر میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سبودھ کمار سنگھ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ جناب سنگھ کو عملے اور تربیت محکمے میں لازمی انتظار کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ تجارت کے فروغ سے متعلق بھارتی تنظیم کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر پردیپ سنگھ کھرولا کو امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کی اضافی ذمہ داری دی گئی ہے۔ نیٹ یو جی امتحان میں بیٹھنے والے ان 1563 طلباء کا دوبارہ امتحان آج ہو رہا ہے جنہیں گریس مارکس یا تلافی کے طور پر نمبر دیے گئے تھے۔ اس مہینے کے اوائل میں جاری کیے گئے ایک نوٹیفیکیشن میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا تھا کہ یہ دوبارہ امتحان دوپہر 2 بجے سے شام 5:20 تک ہوگا۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی رپورٹ کے تعلق سے سپریم کورٹ کے مشاہدے کے مطابق ان طلباء کا دوبارہ امتحان کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایجنسی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو متاثرہ طلباء دوبارہ امتحان نہیں دینا چاہتے ان کے نتیجے کا اعلان گزشتہ مہینے کی 5 تاریخ کو کرائے گئے امتحان میں حاصل ہونے والے اصل نمبروں کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اہلیت اور داخلے کے قومی امتحان نیٹ پی جی جو آج ہونے والے تھے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ امتحان کی نئی تاریخ کا اعلان جلد سے جلد کیا جائے گا۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ بعض مقابلہ جاتی امتحانات کی دیانتداری سے متعلق الزامات کے حالیہ واقعات پر غور کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ نیٹ پی جی داخلہ امتحان کے مستحکم عمل کا مکمل جائزہ لینے کی غرض سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جسے طبی طلباء کے لیے امتحان کے قومی بورڈ کے ذریعے منعقد کیا جاتا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ طلباء کے بہترین مفاد میں اور امتحانات سے متعلق عمل کی معتبریت کو برقرار رکھنے کی غرض سے کیا گیا ہے۔ تعلیم کی وزارت نے نیٹ یو جی امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ جامع تفتیش کے لیے سی بی آئی کے سپرد کر دیا ہے۔ ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ سرکار امتحانات کی معتبریت کو یقینی بنانے اور طلباء کے مفاد کے تحفظ کی پابند ہے۔ اس نے یہ بات دہرائی ہے کہ اس میں ملوث پائے جانے والے کسی بھی شخص یا تنظیم کو سخت سے سخت کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں سیلاب سے پیدا ہونے والے حالات سے نمٹنے کی خاطر مجموعی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آج اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ یہ میٹنگ نئی دلی میں نارتھ بلاک میں امور داخلہ کی وزارت میں ہوئی۔ اس میٹنگ میں جل شکتی محکمے کے مرکزی وزیر سی آر پاٹل، امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے، مختلف وزارتوں اور محکموں کے سیکریٹریوں نے شرکت کی۔ اتراکھنڈ، ہماچل پردیش اور سکم سمیت کچھ ریاستوں میں حالیہ دنوں میں چٹانوں کے ٹکڑے گرنے اور بارش سے وابستہ واقعات پیش آئے ہیں۔ آسام میں ان دنوں سیلاب کا زور ہے اور کئی ضلعوں میں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے ممتاز مفکر اور ماہر تعلیم ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو آج ان کے شہیدی دن پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی نے ماں بھارتی کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی ولولہ انگیز شخصیت سے ملک میں ہر نسل کو تحریک ملتی رہے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ وہ متحدہ عرب امارات کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ساجھیداری کے وسیع تر معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ادھر وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان کے اس دورے سے بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جامع کلیدی ساجھیداری کے تمام تر پہلوؤں اور علاقائی اور عالمی حالات و واقعات کا جائزہ لینے کا موقع ملے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ایئر انڈیا کی پرواز کنشک کے ان 329 افراد کو خراج عقیدت پیش کیا جو آج ہی کے دن 1985 میں ایک دہشت گردانہ واقعے میں مارے گئے تھے۔ اس واقعے کی 39ویں برسی پر ڈاکٹر جے شنکر نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ یہ تاریخ میں دہشت گردی کے سب سے وحشیانہ واقعات میں سے ایک ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اس واقعے کی برسی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دہشت گردی کو کیوں کبھی بھی برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ کشمیر وادی کے بارہمولہ ضلع میں کنٹرول لائن سے متصل اوڑی سیکٹر میں سیکورٹی دستوں نے دراندازی مخالف کارروائی میں ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔ محکمہ دفاع کے ذرائع کے مطابق دراندازی کرنے والے کچھ دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں ٹھوس اطلاع ملنے پر سیکورٹی فورسز نے بجرنگ اوڑی سیکٹر میں تلاش کی کارروائی شروع کی تھی۔ حکام نے بتایا ہے کہ وہاں چھپے ہوئے دہشت گردوں نے سیکورٹی اہلکاروں پر گولیاں چلائی اور جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ لداخ میں کرگل لڑائی کے سرماؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بھارتی فوج نے کھالوبار جنگی میموریل کو سیاحوں کے لیے کھول دیا ہے۔ ملک اس سال 26 جولائی کو کرگل وجے دیوس کے 25 سال مکمل ہونے کا جشن منائے گا۔ یہ میموریل آریان وادی میں واقع ہے اور یہ ان سپاہیوں کی دلیری اور قربانی کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے کرگل جنگ کے دوران وادی کو دشمن کی فوج کے قبضے سے چھڑانے کے لیے لڑائی لڑی تھی۔ فوج کے ساتھ ساتھ مقامی مردوں اور خواتین نے بھی لڑائی میں اہم رول ادا کیا تھا، جس سے وادی کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے اولمپک کے بین الاقوامی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے سبھی لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اتحاد اور امن کو بڑھاوا دینے میں کھیلوں کی طاقت کا جشن منائیں۔ خواتین کرکٹ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ میچ بنگلورو میں کھیلا جا رہا ہے۔ جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے تک اس نے 6 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے 21 رن بنا لیے تھے۔ بھارتی خواتین اب تک کھیلے گئے دونوں میچ جیت کر پہلے ہی یہ سیریز اپنے نام کر چکی ہے۔ آئی سی سی T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں آج صبح کنگز ٹاؤن میں کھیلے گئے سپر 8 مرحلے کے ایک میچ میں افغانستان نے آسٹریلیا کو 21 رن سے شکست دے کر سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر افغانستان سے بلے بازی کرنے کو کہا اور افغانستان نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ پر 148 رن بنائے۔ آسٹریلیا کو جیت کے لیے 149 رن بنانے تھے، لیکن اس کی پوری ٹیم 19 اوورز اور 2 گیندوں میں صرف 127 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ 18ویں لوک سبھا کا پہلا اجلاس نئے منتخب ارکان کی حلف برداری کے ساتھ کل شروع ہو رہا ہے۔ نیٹ امتحان میں بے ضابطگیوں کے الزامات کے تناظر میں امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی کے سربراہ سبودھ کمار سنگھ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ آج 1563 طلبہ کا نیٹ UG امتحان دوبارہ ہو رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک میں سیلاب سے پیدا ہونے والے حالات سے نمٹنے کی خاطر مجموعی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر متحدہ عرب امارات کے دورے پر جا رہے ہیں اور T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں کنگز ٹاؤن میں سپر 8 مرحلے کے ایک میچ میں افغانستان نے پانسا پلٹ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آسٹریلیا کو 21 رن سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔